السلام علیکم جی، ناول کی اگلی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جی جلدی سے کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ تم ایک عجیب لڑکی ہو، میں نے اللہ کی خاطر تمہاری ہیلپ کی تھی، تم ہو کہ اس کا غلط مطلب سمجھ بیٹھی، اور میری زندگی میں علایا کے سوا کسی اور کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ بہت جلد میری اس سے شادی ہونے والی ہے، تو بہتر ہے اپنی اس بچکانہ حرکت پر غور کرتے ہوئے خود کو سدھارو۔ اس نے دو ٹوک بات کی۔ تو تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے 5 سال تمہارا انتظار کیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا میں نے کہا تھا تمہیں میرا انتظار کرنے کے لیے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ ایرا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس کے لیے 5 سال پل پل تڑپی تھی، اس نے ایک ہی پل میں اس کی محبت کو پاؤں تلے رون دیا تھا۔ وہ زمین پر گری آریان اسے عجیب نظروں سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایرا اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ کیا یہی وہ شخص تھا جس کی محبت میں وہ آج تک تڑپی تھی؟ وہ ایک گھر میں داخل ہوئے جو چھوٹا مگر خوبصورت تھا۔ عشا نے آس پاس نظر دوڑائی، اسے سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ وہ فارس سے ڈر بھی رہی تھی کیونکہ اس نے فارس کو شوٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کمرے میں آ کر فارس نے شرٹ کے 2 بٹن کھولے اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ عشا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے فارس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ وہ بے آواز قدموں سے باہر کھسکنے لگی۔ رکو! فارس کی آواز پر اس کے قدم جم گئے۔ اس نے عشا کی طرف دیکھا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اپنے گھر والوں کو تم نے میرے بارے میں بتایا تھا؟ اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر عشا اس سے مزید خوفزدہ ہونے لگی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، سنائی دے رہا ہے یا بہری ہو گئی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ عشا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیسے معلوم ہوا ان لوگوں کو؟ ہاں؟ اس نے عشا کے دونوں بازوؤں کو سختی سے پکڑا۔ عشا کو درد ہونے لگا۔ بتاؤ! عین وقت پر وہ پورے انتظام کے ساتھ بیٹھے تھے تاکہ جیسے ہی میں آؤں مجھ پر حملہ کر سکیں۔ وہ غصے سے بولا۔ عشا کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ اس پر آج تک کسی نے غصہ نہیں کیا تھا۔ وہ ابھی بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ منہ سے بولو، زبان کٹ گئی ہے کیا؟ وہ چلایا۔ عشا نے رونا شروع کیا۔ وہ اس سے بہت خوفزدہ ہو رہی تھی، اور دوسرا غلطی بھی اسی کی تھی جو اس نے آہل کو فارس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کہیں تم بھی پلان کے تحت میرے پاس تو نہیں آئی؟ اس نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ فارس کی بات عشا کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ وہ تو معصوم تھی، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہاری وجہ سے میری بہن نہ جانے اب کس حال میں ہوگی۔ اگر اس پر ایک خراش بھی آئی تو اس کا بدلہ تم چکاؤ گی، آئی سمجھ؟ اس نے عشا کو دھکا دیا۔ وہ زمین پر جا گری۔ خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ بنا اسے دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پاپا! آہل کو پکارتے ہوئے اس کے رونے میں شدت آئی۔ وہ جب بھی کسی تکلیف میں ہوتی تھی ہمیشہ آہل کو پکارتی تھی۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے فارس گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، عشا نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ عشا کو چھوڑنے آ رہا تھا۔ تم سب کی وجہ سے میری بچی کو وہ پھر سے اپنے ساتھ لے گیا، ظاہشہ نے روتے ہوئے کہا جہاں سب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اگر فی الحال کے لیے وہ عشا کو چھوڑ بھی جاتا تو اس نے اسے واپس لے جانا تھا کیونکہ وہ اس کے نکاح میں ہے، آہل نے اسے سمجھایا۔ ہم کورٹ سے ڈائیورس لے لیتے، پھر تو نہیں لے جا سکتا تھا اسے۔ ظاہشہ، ہم نے پوری کوشش کی، جو قسمت میں لکھا تھا وہی ہوا ہے، اور تم نا امید کیوں ہوتی ہو؟ ہماری عشا بالکل ٹھیک ہے، دانش بتا رہا تھا۔ وہ گاڑی میں اس لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ تو ہنس ہنس کر ہی باتیں کرے گی نا، اسے کیا معلوم کیا اچھا ہے اور کیا برا؟ اسے کیا معلوم وہ کس انسان سے نکاح کر بیٹھی ہے؟ ظاہشہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس دعا کرو اور رونا بند کرو، مہاویرا نے پاس بیٹھ کر اسے سمجھانا چاہا۔ جب تک میری بچی میرے سامنے نہیں آ جاتی نہیں چپ کروں گی میں۔ وہ غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چل دی۔ آہل نے پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ علایا، میری بات سنو۔ آریان نے اسے پکارا۔ رات ہو چکی تھی اور علایا اس کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ کیا کہنا ہے تمہیں آریان؟ یہی کہ تمہیں ایکس گرل فرینڈ ہے وہ تمہاری؟ وہ طنز سے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ تم میری زندگی کی پہلی اور آخری لڑکی ہو، یہ بات مائنڈ میں رکھنا۔ او بس کرو، وہ لڑکی بنا کسی کا لحاظ کیے تمہارے سینے سے چپک گئی اور تم کہتے ہو میں تمہاری زندگی کی پہلی لڑکی ہوں؟ آخر تمہارا اس کے ساتھ کوئی تو تعلق رہا ہوگا نا؟
तुम्हें मैं जो बताने जा रहा हूँ प्लीज़ समझने की कोशिश करना। मैं उस लड़की को जानता नहीं हूँ। बस 5 साल पहले मैं मॉम डैड के साथ कराची गया था। वहाँ मैंने देखा था कि एक लड़की को कुछ गुंडे पकड़े हुए हैं और तुमने हीरो बनकर उसकी मदद की। तब से वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई, ऐसा ही है ना? वो तंजिया मुस्कुराई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस पुलिस को कॉल की थी। उस लड़की ने सिर्फ तब देखा था मुझे और हमारी कोई बात नहीं हुई थी। बस एक दूसरे का नाम ही पूछा था। नहीं नहीं, बता दो, नाम पूछने के बाद क्या हुआ था? उसने दांत पीसे। ओ खुदाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस नाम ही पूछा था, फिर मैं वहाँ से चला गया था। आज 5 साल बाद उसने मुझे देखकर अचानक ऐसा बिहेव किया। क्यों? क्या मैं नहीं जानता था? नहीं जानता था का क्या मतलब है? उसने आर्यान को घूरा। आर्यान खामोश रहा। बताओ, बोलते क्यों नहीं? बंद कमरे में उसने क्या कहा तुमसे? उसने कहा कि वो मुझे लाइक करती है और मुझे 5 साल ढूंढा है उसने। वाह आर्यान, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। एक लड़की पहली मुलाकात में तुमसे मोहब्बत कर बैठी, फिर 5 साल तुम्हें ढूंढते ढूंढते सड़कों पर धक्के खाए। वो तंजिया हंसी। अलाया, मजाक उड़ाना है तो ठीक है, नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे इतना बता दो तुम्हें किस बात से फ़र्क पड़ता है अगर कोई मुझे लाइक करे या मैं किसी और को लाइक करूं? वो खामोश हुई। आर्यान की बात भी दुरुस्त थी, लेकिन अलाया को इरा से अजीब जेलसी फील हो रही थी। ठंडे दिमाग से सोचकर जवाब देना। वो वहाँ से मुड़ने लगा जब अलाया ने उसका हाथ पकड़ा। आई एम सॉरी। उसने आर्यान के कंधे से सर टिकाया। आर्यान ने उसके बालों पे हाथ रखते हुए सुकून का सांस लिया। तुम उस लड़की से अब नहीं मिलोगे। नहीं मिलूंगा, बेफिक्र रहो। वो मुस्कुराया। रात के साए गहरे हो चुके थे। इरा कमरे में ज़मीन पर बैठी रो रही थी। उसे आर्यान मिल तो गया था, लेकिन वो उसे पा नहीं सकती थी। दानिश और उमर इरा को आहिल के घर से ले आए थे। उन्होंने एक फ्लैट लिया जिसमें एक कमरे में इरा को रखा। उन्होंने इरा को तब तक पास रखना था जब तक वो उन्हें फारिस के बारे में सब कुछ बता नहीं देती थी। दरवाजे का हैंडल घूमा। उमर अंदर दाखिल हुआ था। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। इरा ने पाँव समेट कर घुटनों में चेहरा छुपाया। खाना खा लो। नहीं खाना है मुझे, ले जाओ, वो रोते हुए बोली। अलाया से उमर ने आर्यान को हक करने की वजह पूछी थी और उसने उमर को सब बता दिया था। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? उसे न जाने क्यों इरा को रोता देखकर उसे हमदर्दी हो रही थी। मेरी मर्जी, में कुछ खाऊं या ना? आप कौन होते हैं ख्याल करने वाले? वो गुस्से से बोली, लेकिन उसे अभी भी हिचकी लगी थी। वो उमर की तरफ देख रही थी। उसकी सुर्ख आंखों में वो ज़्यादा देर तक न देख सका। उसने पानी का गिलास उठाकर इरा के आगे किया। इतने घंटों से रोने की वजह से इरा का हलक बिल्कुल कड़वा और खुश्क हो चुका था। उसने एक नज़र उमर पर डाली, फिर कांपते हाथों से गिलास पकड़ा। गिलास होंठों को लगाते ही उसने पीछे किया। तो तुमने इसमें कुछ मिलाया होगा। वो परेशान हुई। वो जानती थी इस वक्त वो 2 मर्दों की मौजूदगी में अकेली है। उमर ने घुटनों के बल बैठकर खामोशी से गिलास पकड़ा और एक घूंट अपने अंदर उंडेली। इरा ने परेशानी से उसे देखा, फिर तेज़ी से गिलास पकड़कर मुंह से लगाया। एक ही सांस में वो सारा पानी ख़त्म कर गई थी। उमर अभी भी उसे देख रहा था। और चाहिए? उसने पूछा। इरा ने इस बात में सर हिलाया। उसने जग से पानी का गिलास भरकर इरा की तरफ बढ़ाया, जिसे इरा पकड़ते ही खाली कर गई। बेफिक्र रहना, तुम्हें हम दोनों की तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसकी बात सुनकर इरा खामोश रही। एक बात कहूँ? उमर ने कहा। इरा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। तुम बहुत मासूम हो। मैं जानता हूँ किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सब सुन लिया है। इरा ने उसे घूरा। वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा था और ये भी कह रहा था इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो तो जानती भी नहीं थी वो कौन था। अगर इजाज़त हो तो एक सवाल पूछूं? उसने खाने की ट्रे सामने की। इरा ने पहले खाने की तरफ फिर उसकी तरफ देखा। क्या तुम कुछ देर के लिए गूंगी भी हो जाती हो? वो मुस्कुराया। इरा ने उसे घूरा। चलो मैं खुद ही सवाल कर लेता हूँ। वो पूछना ये था कि जब भूख लगी हो तब क्या करना चाहिए? उसने नवाला बनाकर अपने मुंह में रखा। इरा ने खाने की तरफ देखा। चिकन निहारी उसकी फेवरेट डिश थी। वैसे निहारी मेरी भी फेवरेट डिश है, वो दूसरा नवाला मुंह में रखते हुए बोला। इरा को हैरत हुई। उसे कैसे मालूम हुआ कि वो दिल में क्या सोच रही है? अपने इन हसीन हाथों से बनाई है मैंने। जानती हो, मैं निहारी बनाने में एक्सपर्ट हूँ। अब वो तीसरा नवाला खा रहा था। इरा टिकटिकी बांधकर उसे खाता हुआ देख रही थी। वाह क्या जायका है, चौथा नवाला चबाते हुए उसने कहा। इरा ने गुस्से से उसके हाथ से नान पकड़कर ट्रे अपनी तरफ खिसकाई।
بھوک تو اسے بھی بہت لگی تھی، اتنے گھنٹوں سے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ نوالا منہ میں رکھ کر کھانے لگی۔ اس نے عمر کی طرف دیکھا جو اب اس کے نوالے گننے کو بیٹھا تھا۔ ایرا نے اسے گھورا جس کا مطلب تھا وہ اب کمرے سے دفع ہو جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا، اس کا مقصد ایرا کو کھانا کھانے پر مجبور کرنا تھا اور وہ کر چکا تھا۔ رات کے 12 بجے فارس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے خیال کے مطابق عشا اب تک سو چکی تھی، لیکن عشا کو جاگتا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس نے نہ ہی خود کچھ کھایا تھا نہ ہی عشا سے کچھ کھانے کو پوچھا تھا۔ اس کی طرف عشا کی کمر تھی۔ عشا نے جیسے ہی محسوس کیا کہ فارس کمرے میں آیا ہے، وہ بنا اس کی طرف رخ کیے کمفرٹر اوڑھے لیٹ گئی۔ فارس نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر بیڈ کی ایک طرف بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا۔ نہ اس نے عشا سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی عشا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا عشا کی وجہ سے ہوا تھا۔ فارس کو اس بات کا بہت غصہ تھا۔ وہ لائٹ آف کر کے بستر پر لیٹا اور ایرا کے بارے میں سوچنے لگا۔ نہ جانے وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی، جس بہن کو اس نے ساری عمر سینے سے لگا کر رکھا تھا کہ کہیں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، آج وہ اس سے دور اس کے دشمنوں کے پاس تھی۔ کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد فارس کو سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے عشا کی طرف دیکھا، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ عشا کی طرف بڑھایا تاکہ اسے سینے سے لگا کر سکون دے سکے، لیکن ایرا کے خیال نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اگر رونا ہی ہے تو باہر جا کر سو جاؤ، میری نیند خراب مت کرو۔ اس کی غصے بھری آواز سے عشا ڈر گئی۔ اسے پہلے سے بھی زیادہ رونا آنے لگا تھا۔ فارس نے ایک بار بھی اس سے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں بیٹھ کر وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ صبح فارس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے ساتھ عشا کو ڈھونڈنا چاہا، پھر اس کی آنکھوں کے گرد کل رات والا منظر گردش کرنے لگا جب اس نے عشا کو کمرے سے باہر جانے کا کہا تھا۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آیا۔ عشا بنا کمفرٹر کے صوفے پر سو رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگیں اور بازو سکیڑ رکھے تھے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر فارس کو اپنے دل میں تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ کتنی معصوم تھی وہ، جیسے ہر گناہ سے پاک، ہر عیب سے عاری۔ اس نے عشا کی آنکھوں کو دیکھا جس کے پپوٹوں پر سوزش ہو چکی تھی۔ شاید یہ پوری رات رونے کے باعث تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور باہر لان میں آ کر بیٹھا۔ اس کی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا وہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ ہاں بولو باس، مجھے لگتا ہے وہ لوگ آپ کی بہن کو کہیں اور لے گئے ہیں، سلمان نے کہا۔ کیا مطلب، کہاں لے گئے ہیں؟ فارس پریشان ہوا۔ معلوم نہیں، لیکن جو آپ نے ایڈریس دیا تھا وہ وہاں نہیں ہے، مجھے یہ کنفرم ہے۔ وہ جہاں بھی ہے اسے ڈھونڈنا تمہارا کام ہے۔ مجھے ہر حال میں اپنی بہن واپس چاہیے، وہ غصے سے بولا۔ اوکے باس، میں پوری کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، تمہیں ہر حال میں کرنا ہوگا۔ اوکے باس، سلمان پریشان ہوا۔ فارس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور اندر چلا گیا۔ عشا ابھی تک سو رہی تھی۔ فارس اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ عشا، اس کی ایک پکار پر وہ نہ اٹھی۔ عشا، فارس نے دوسری بار پکارا۔ اس نے جھک کر عشا کا بازو ہلا کر اسے اٹھانا چاہا جب اسے احساس ہوا عشا کا بازو بہت گرم ہے۔ وہ پریشانی سے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور عشا کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ اوہ نو، اسے تو بہت تیز بخار ہے، اس نے زیر لب کہا۔ لیزا اور ارحام آج یونیورسٹی آئے تھے۔ ان کی اسٹڈیز پر پہلے ہی بہت اثر پڑ چکا تھا، اس لیے آہل نے ان دونوں کو یونی جانے کا کہا۔ ایک گاڑی سے وہ دونوں اتر کر یونی میں داخل ہوئے۔ لیزا نے ارحام کے بازو میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ارحام نے دیکھا کہ زوہا انہی سیڑھیوں پر بیٹھی ہے جہاں وہ دونوں بیٹھا کرتے تھے۔ تبھی زوہا کی بھی نظریں ارحام سے ٹکرائیں۔ وہ اچانک اسے یونی دیکھ کر حیران ہوئی۔ لیزا نے فاتحانہ نظروں سے زوہا کی طرف دیکھا۔ اس نے ارحام کے بازو پر گرفت سخت کی، شاید وہ زوہا کو جلانا چاہ رہی تھی۔ ہائے لیزا، کیسی ہو؟ ہما نے لیزا کو حق کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، بہت فریش دکھائی دے رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا یار، تم بھی نا، بعد میں بتاؤں گی، پہلے میں اپنی جیجو ارحام سے تو پوچھ لوں کیا حال ہے ان کا، ہما نے چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ ہاں ہاں پوچھ لو۔ تو بتائیں جیجو صاحب، کیسے ہیں مزاج آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے، تم بتاؤ کیسی ہو؟ ارحام نے کہا۔ میں تو فٹ ہوں، آپ کے سامنے ہوں، وہ ہنسی۔ لیزا، ہماری کلاس فیلوز نے تم سے ٹریٹ لینی ہے، ہما نے کہا۔ وہ کس لیے؟ لیزا حیران ہوئی۔ تمہارا نکاح جو ہو گیا ہے، اس خوشی میں۔ اچھا، دے دوں گی تم سب کو ٹریٹ بھی، بہت بھوکی ہو سب۔ لیزا نے ہما کے کندھے پر تھپکی لگائی۔ لیزا، تم ہما سے بات کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ لیکن کہاں جا رہے ہو ارحام؟ لیزا نے پوچھا۔ بس 2 منٹ میں آیا۔
وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا زوہا کی طرف بڑھا۔ کیا حال ہے زوہا؟ وہ اس کے پاس بیٹھا۔ لیزا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا، وہ اسے چھوڑ کر زوہا کے پاس چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ مسکرائی، مگر اس کے مسکراہٹ میں چھپی اداسی کو وہ بخوبی نوٹ کر سکتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ خاموش ہوا۔ نکاح مبارک ہو، وہ کچھ دیر بعد بولی۔ تم خوش ہو؟ ارحام نے گہرا دیکھا۔ تمہیں میری خوشی سے فرق پڑتا ہے؟ اس نے ارحام کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پڑتا ہے، تم دوست ہو میری، شاید اب نہیں رہوں گی۔ وہ ہنسی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو زوہا؟ اپنی بیوی کو دیکھو ذرا۔ اس نے لیزا کی طرف اشارہ کیا۔ ارحام نے دیکھا تو لیزا کا چہرہ لال ہو رہا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ اسے ارحام کا زوہا کے پاس جانا اچھا نہیں لگا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں پہلے کی طرح دوست ہو جاؤ۔ ارحام نے پھر سے زوہا کو دیکھا۔ میں نے بھی بہت چاہا تھا، تمہیں معلوم ہے، لیکن وہ کبھی نہیں مانے گی۔ میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، اپنی انا کو وہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اسے افسوس ہوا۔ لیزا کو منانا میرا کام ہے، ارحام بولا۔ چلو دیکھ لیتی ہوں اسے اپنی انا زیادہ عزیز ہے یا تم۔ ارحام خاموش رہا۔ تمہیں کس چیز نے ہرٹ کیا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ بولا۔ تمہاری اگنورنس نے۔ کچھ دیر بعد اس نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں اگنور نہیں کیا، تم نے کیا ارحام۔ آئی ایم سوری، لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میرے پاس موبائل نہیں تھا اور نکاح بھی اچانک ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں ابھی بھی میں یاد ہوں۔ وہ مسکرائی۔ خدا کے لیے بس کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم کل بھی میری دوست تھی اور آج بھی ہو۔ دوست؟ وہ ہنسی۔ شاید تم پچھلے کچھ دنوں میں دوستی کا مطلب بھول گئے تھے۔ ارحام خاموش رہا۔ میں نے تمہارے لیے اپنی بچپن کی دوستیں چھوڑی تھیں، شاید اسی کا نتیجہ آج میرے سامنے ہے۔ زوہا، تم نے انہیں نہیں چھوڑا، انہوں نے تمہیں چھوڑا تھا۔ بات تو ایک ہی ہے، میں نے اس شخص کی مدد کی تھی جن کے وہ شدید خلاف تھیں، اس کا نتیجہ بھی میں جانتی تھی۔ پرانی باتوں کا فائدہ نہیں، ارحام نے کہا۔ صحیح کہہ رہے ہو، اس لیے جاؤ اپنی بیوی کو سنبھالو۔ ارحام نے لیزا کی طرف دیکھا جو غصے سے پاؤں پٹکتی کلاس روم کی طرف جا رہی تھی۔ اوکے، میرے بھی لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ وہ مسکرائی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ عمر ڈور ان لاک کر کے اندر داخل ہوا۔ ایرا بیڈ پر پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یہ کچھ کپڑے ہیں تمہارے لیے۔ اس نے بیڈ پر شاپنگ بیگ رکھا اور واپس مڑنے لگا۔ سنیں، ایرا کی آواز پر وہ رکا۔ میں کب یہاں سے جاؤں گی؟ جب تک تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ تمام انفارمیشن نہیں دے دیتی جو تمہیں معلوم ہے۔ لیکن میں کچھ نہیں جانتی، بھائی نے مجھے ڈیٹیل سے کبھی اپنے کام کے متعلق نہیں بتایا۔ اوکے، فی الحال تم چینج کر لو۔ وہ جانتا تھا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ایرا خاموش رہی اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایرا نے شاپنگ بیگ سے کپڑے نکالے تو کچھ سادہ سے سوٹ تھے جس میں قمیض شلوار اور دوپٹہ تھا۔ اس نے تو کبھی دوپٹہ لیا ہی نہیں تھا۔ لائٹ براؤن کا سوٹ نکالے وہ واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ بعد وہ باہر نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے خود کو مرر میں دیکھا، وائٹ شلوار کے اوپر براؤن قمیض اس پر کافی جچ رہی تھی۔ وہ ابھی خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ جب دروازہ کھلا، اندر عمر داخل ہوا تھا۔ گیلے بالوں میں وہ کافی نکھری دکھائی دے رہی تھی۔ اس سوٹ میں ایرا پہلے سے زیادہ خوبصورت لگی۔ یہ دوپٹہ اوڑھنے کے لیے ہے۔ اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اسے پکڑایا جسے ایرا نے پکڑ کر کندھوں کے آس پاس اوڑھ لیا۔ چلو تمہیں دوسرے کمرے میں جانا ہے۔ دوسرا کمرہ؟ لیکن کیوں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ وہ پریشان ہوئی۔ فکر مت کرو، کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش رہی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ عمر اسے دوسرے کمرے میں لے آیا تھا جہاں دانش چیئر پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کمرہ خالی تھا اور وہاں صرف 3 کرسیاں تھیں، 2 ایک طرف اور تیسری کرسی ایک طرف۔ ایرا پریشان ہونے لگی، وہ اب کیا کرنے والے تھے؟ تبھی عمر کا فون رنگ ہوا اور وہ کال سننے کے لیے باہر چلا گیا۔ ایرا دانش سے خوفزدہ ہو رہی تھی، وہ اسے کافی سنجیدہ لگا تھا۔ بیٹھو۔ ایرا ہاتھ مسلتی ہوئی کھڑی تھی جب دانش نے کہا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کرسی پر بیٹھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ یہ کرسی باقی 2 کرسیوں سے مختلف ہے۔ تمہارا بھائی کیا کام کرتا ہے؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اسمگلر ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ گڈ۔ اور کراچی میں تمہارے بھائی کے کتنے اڈے ہیں جہاں وہ اپنا مال چھپا کر رکھتا ہے؟ کیونکہ اسلام آباد والا تو تقریباً خالی تھا۔ میں نہیں جانتی، اس نے اپنا خشک حلق تر کیا۔ اوکے، چلو یہ بتاؤ اس وقت تمہارا بھائی کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم،
وہ پہلے سے بھی زیادہ ڈرنے لگی۔ کیسے نہیں معلوم تمہیں؟ تم اس کی بہن ہو، تمہیں سب کچھ معلوم ہوگا۔ وہ چلایا، نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ بہت شرافت دکھا لی، تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ اس نے چیئر کے ساتھ ایرا کے ہاتھ باندھنے شروع کیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ کرسی کے ساتھ بندھی چین سے وہ اب اس کا دوسرا ہاتھ بھی باندھ چکا تھا۔ سچ اگلوانے کے لیے میرے پاس بہت سے طریقے ہیں۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔